بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کیا صرف شیعوں کے امام ہیں؟ یہ وہ ہستی کہ جو خصوصی طور پر کائنات میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے، اسلامی گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں اور اس بات سے کوئی بھی انسان انکاری نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے دو پھول، میرے شہزادے، میرے بیٹے حسن اور حسین وہ شہزادے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت میں ہر کوئی جوان ہی ہوگا، اور انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ بہت ساری احادیث جو مستند اور متفق علیہ احادیث ہیں، ان میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو مماثلت رکھتی ہیں، جو ایک ہی طرح کا مضمون اور ایک ہی طرح کا مطلب و معانی رکھتی ہیں، کہ جیسے حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علی منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تو اہل بیت آل اطہار علیہم السلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ سے ان شہزادگان سے، اس گھرانے سے، پنجتن پاک سے جو محبت و عقیدت کا حکم دیا گیا اور جس کی عملی مسلمانوں کے سامنے جس کی تصویر رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے دوش پر بازاروں میں لے کر انہیں پھرتے ہیں، اور جب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عظیم الشان سواری ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے سواری پہ، عظیم الشان سواری پہ غور کیا، لیکن تم نے ان سواروں پہ غور نہیں کیا۔ کتنے افضل ہیں وہ سوار جو دوش پیغمبر پہ سوار ہیں۔ تو ان کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جانب سے نہیں، اللہ کی طرف سے قرآن میں بھی قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پہ کچھ طلب نہیں کرتا، ماں سوائے کہ تمہارے اقربا سے محبت کی جائے، جو تمہارے قریبی ہیں ان سے محبت کی جائے، جو تمہارے اہل بیت ہیں ان سے محبت کی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا، اور وہ واقعہ بھی جو پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، جو ساری دنیا میں بہت ساری اہم ترین ہستیوں یعنی ازواج مطہرات اور دیگر اولی العزم صحابہ کرام جو تھے، ان کی زبانی جو واقعہ نقل ہوا کہ اہل بیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نازل ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کائنات علیہ السلام کو اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ پاک بی بی بطول کو اپنی چادر میں لیتے ہیں، امام حسن اور حسین کو لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت کہ جن کی محبت تو نے لوگوں پر، مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دی ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ سب کچھ آپ لوگ بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور اس حوالے سے تو کوئی
انسان جو ہے اہل بیت کے فضائل کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں مکمل اہل بیت کے حوالے سے بیان کر سکوں تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں، کتابوں کے انبار لگ جائیں اور پڑھنے والے پڑھتے رہیں، بتانے والے بتاتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ یا علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، لیکن پھر بھی اور جن و ملک جو ہیں وہ تمہارے فضائل لکھنے شروع کر دیں تو پھر بھی تمہارے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ان ہستیوں کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانان عالم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کی محبت انہی کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے بھی امت مسلمہ پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے اس پر واجب قرار دی گئی اہل بیت آل اطہار علیہم السلام کی محبت، تو آج حیرت ہوتی ہے، یقین کرے بہت حیرت ہوتی ہے مجھے مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھ کر، خاص طور پر وہ مسلمانان عالم کہ جو ہمیشہ غلام ہیں، نبی کے ہم غلام ہیں، نبی کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت ہے یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کے مناقب ہیں، جو ان کی شان ہے، جو ان کی افضلیت ہے، جو ان کی پاکیزگی و طہارت ہے، جو ان کا رشد و ہدایت ہے، جو ان کے کمالات ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی اس نبی ہی کے کہنے پر بیان کرتے ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کو امت محمد پر واجب قرار دیا۔ ان کے فضائل جو بھی بیان کیے جاتے ہیں بہت کم ہیں، کیونکہ زمانے کی، تاریخ کی اور جو مختلف ادوار آل محمد علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر مشکل ترین دور آئے ہیں، ان سے آپ تمام حضرات بخوبی آگاہ اور واقف ہیں کہ کھل کے بیان بھی نہیں کیا جانے دیا گیا۔ اور نبی خود حضرت مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے بارے میں وہ کچھ بتاؤں کہ جو اللہ نے مجھے مرتبہ اور شان دی عطا کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں، ششدر رہ جائیں تمہاری عقلیں، اور تم ادراک نہ کر پاؤ کہ میرے اتنے فضائل جو اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو افسوس کی بات ہے آج امام حسین علیہ السلام کا چہروں میں مسلمانوں وہی نبی کا نواسہ ہے جس کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، خدا کی قسم یہ بیعت اسی لیے مانگی گئی تھی اور اسی لیے حسین نے انکار کیا تھا کہ یہ بیعت اصل میں حسین کی بیعت نہ تھی بلکہ رسول اللہ کی بیعت تھی۔ رسول اللہ کے دین کو مٹائے جانے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے حسین سے بیعت مانگی گئی، اس سے بیعت مانگی گئی کہ جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق تھا، کہ جو نبی اکرم نے فرمایا کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روحی، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کی روح میری روح ہے، اس کا بدن میرا بدن ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دوش پیغمبر پر مسلمانوں کو عرصہ دراز تک نظر آتی رہیں، جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپنے کی حالت میں اپنے خطبے روک دیے اور ممبروں پر بیٹھ کر گریہ کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی پیدائش پر ان کے اوپر گریہ کیا۔ یہ سب باتیں تاریخ میں پوچھا گیا کہ سرکار آپ اس مقدس ولادت پر، اس محترم ولادت پر اور اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا یہ نواسہ، جب یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان نینوا میں شہید کر دیا جائے گا، اور افسوس، صد افسوس کہ یہ غیر نہیں ہوں گے، یہ بظاہر مسلمان کہلانے والے ہوں گے، یہ یہودی نہیں ہوں گے،
یہ نصارہ نہیں ہوں گے، یہ مشرکین نہیں ہوں گے، یہ کافر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ ہوں گے کہ جو میرا ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور میرے ہی منبر پر بیٹھنے والے ہوں گے۔ افسوس مسلمانوں، ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں، آج کے وقت کو دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اسی نبی کے نواسے کا بیٹے کا چہلم ہے، جس پر اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ انسانیت شرمندہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں اس ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ان کے 6 مہینوں کے بچے ان کو ذبح کر دیا گیا، جہاں ان کی مقدرات عصمت کو بے پردہ بازاروں میں پھرایا گیا، ناموس رسالت کا ایک نہیں دو نہیں کئی ملکوں میں پھیلایا گیا، اور افسوس انہیں باغی قرار دیا گیا۔ جن کا ہونا دین ہے، جن کے دم سے جن کو دین کہا گیا، جو دین کی اساس ہیں، جو توحید کو منواتے رہے، جنہوں نے توحید کی بقا کی خاطر پوری زندگیاں وقف کر دی، یہ وہ گھرانہ ہے۔ کون سا فرد ہے مسلمانوں، کون سا فرد ہے؟ پاک بی بی طاہرہ کے حوالے سے دیکھ لیں، بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کی زندگی مبارک کو دیکھیں، انہیں کس طرح اس دنیا سے جانا پڑا، اور مولا کائنات علی علیہ السلام جو کوفے کے کنویں میں سر دے کے رویا کرتے تھے کہ اے میرے برادر محترم، اے دنیا و آخرت میں مجھے بھائی کہنے والے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اگر میں ہاتھ میں تلوار اٹھاتا ہوں تو اس بات کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے آپ کا، اور یہ بات میرے رستے میں مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کلمہ پڑھایا، علی نے ان کو تہہ دیگ کیا، مجھ پر جنگیں مسلط کی گئیں، میں ان جنگوں میں ان لوگوں کو نیست و نابود کر سکتا تھا، قیامت تک کے لیے ان کے نام و نشان مٹا سکتا تھا، مگر میں مجبوراً ہاتھ روک کے چلتا رہا اور اس امت کا لحاظ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس امت نے مجھ علی جیسے شہنشاہ بادشاہ اور مجھ جیسے سب سے بہترین امت کے قاضی سے علم حاصل کرنے کی بجائے، انصاف حاصل کرنے کی بجائے، خود مجھے ہی بازاروں میں، گلیوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں رلا دیا مجھے اس امت نے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور مولا حسن علیہ السلام کے جگر کو کس طرح پارا پارا کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جنازے کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تاریخ اسلام، اور پھر وہ دوش پیغمبر کا سوار جس کو چکیاں پیس پیس کے مخدومہ کائنات نکالا تھا، مدینے سے مکہ، اور مکہ میں بھی سکون نہ پا کر اور انتشار کی کھلی، کتنا بڑا احسان ہے حسین علیہ السلام کا کہ وہ بیت اللہ کے گھر کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ امت طواف کر رہی ہے، اور اس امت کے رسول کا نواسا بیٹا، اس رسول کا خون
بے آب و گیا صحرا کی طرف گامزن ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، مسلمانوں اپنے نبی کو آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے کہ جب حسین علیہ السلام کی ماں والدہ گرامی روز حشر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بلند فرمائیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الصالحین۔